أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 129 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے، 197۔ الحج حج اشہر معلومات، چند متعین مہینے ہیں حج کے۔ الحج اشہر معلومات کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض، پس جو کوئی لازم کر لے اپنے اوپر، فیہن، حج کے ان دنوں میں، الحج، حج کو، تو فلا رفث، تو نہ ان حج کے دنوں میں نہ کوئی فحش بات کرے، ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے، ولا جدال، اور نہ ہی جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بھلا کام کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور یاد رکھو توشہ اختیار کرو، زاد راہ لے لیا کرو حج کے لیے۔ فإن خیر الزاد، بس بہترین توشہ تو التقوی، پرہیزگاری ہے، مانگنے سے بچنا ہے۔ واتقونی، اور تم مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مند۔ پوری آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، حج کے چند مہینے متعین ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ کرے، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کچھ نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل مندو میری نافرمانی سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، الحج اشہر معلومات، حج کے متعین چند مہینے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ حج سال بھر نہیں کیا جا سکتا، اس کے متعین ہیں۔ حج کے دن بھی متعین ہیں، 8 ذی الحجہ سے شروع ہوگا 12 تک یا 13 تک۔ لیکن حج کے مہینے جن میں احرام باندھا جا سکتا ہے حج کے لیے، اس سے پہلے ہی باندھا نہیں جا سکتا، وہ مہینے متعین ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے یہ جو 12 دن ہیں، انہی دنوں میں یہی حج کے مہینے ہیں۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو کوئی حج کا ارادہ کر لے، احرام باندھ لے، اب اس کے اوپر پابندیاں ہیں، فحش کام نہ کرے، میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہو سکتی، دونوں ایک ساتھ ہیں مگر احرام میں، اس لیے آپ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو زوجیت سے متعلق ہے۔ گناہ کا کوئی کام نہیں، غیبت ہے، فنا ہے، ویسے گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ بطور خاص بتایا جا رہا ہے یہ احرام کا وقت ہے، گناہ سے بچے، ولا جدال، اور جھگڑا بھی نہ کریں۔ یہ
جھگڑے کی بات اس لیے کی گئی کہ جب حج میں جاتے ہیں تو عموماً جھگڑے ہو جاتے ہیں. ایئرپورٹ پہ جھگڑا، کھانا کھانے کے لیے جھگڑا، ٹریولز کا جو ذمہ دار ہے اس سے جھگڑا، ساتھی سے جھگڑا، جگہ کے لیے جھگڑا، ہر جگہ جھگڑا، راستے میں جھگڑا، بیٹھے ہوئے جھگڑا. بعض مرتبہ عموماً جو ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی حج کے لیے جاتے ہیں لیکن جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے، فحش کام بھی نہیں ہونا چاہیے، گناہ کا کام بھی نہیں. یہ دو باتیں. تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی وہ یہ کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو کچھ کہ تم کام کرتے ہو بھلا اللہ کو اس کا علم ہے. اس استحضار کے ساتھ رہو کہ جو تم اچھے کام کر رہے ہو اللہ اس کو جان رہا ہے، اور جانے گا تو مطلب کیا، اس کا اجر دے گا، اس کا صلہ دے گا اپنی شان. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے تیسری چیز بیان فرمائی، چوتھی چیز بیان فرمائی وَتَزَوَّدُوا. دیکھو جب حج کا سفر کرنے کے لیے تیاری کرو، حج کے لیے نکلو، بے سامان مت نکل جایا کرو، خالی ہاتھ فتح خان نکل جایا کرو. توکلت علی اللہ نہیں. اس زمانے میں یمن کے لوگ سفر کرتے تھے، حج کے لیے آتے تھے اور توکلت علی اللہ کہہ کر نکل جایا کرتے، پھر آ کر یہاں ضرورت پڑتی تو مانگ لیا کرتے تھے. منع کیا گیا. حج کے لیے جب نکلو تو زیادہ راہ نکلو، کتنا خرچ آئے گا، سواری کا خرچ، کھانے کا، آنے جانے کا خرچ، فلاں کا خرچ، بیماری کا خرچ لے کر نکلو. اور یاد رکھو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ تو یہی ہے کہ پرہیزگار کہ بھیک مانگنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَاتَّقُونِي، اللہ فرمانے میرے سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل مند. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آداب حج کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حج کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. لا إله إلا الله